السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان میں مارشاء اللہ نافذ ہے اور 50 سال بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اب سامنے آئے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ اس وقت کہہ لیں کہ بند ہو چکی ہیں۔ برائے نام عدالتیں چل رہی ہیں، کس بھونڈے انداز سے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ مارشاء اللہ والی کہانی جو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح مارشاء اللہ لگا ہوا ہے اور کس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر کہا جاتا ہے نا، نواز شریف کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، نواز شریف صاحب بھی کسی کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یک طرفہ سہولت کاری نہیں ہوتی، جب ڈیل ہوتی ہے نا تو اس ڈیل میں دونوں سائڈز کے ڈیل نام ہی فائدے کا ہے۔ مطلب آپ کہتے ہیں نا یار وہ ڈیل ہو گئی، ہمیں یہ ڈیل مل رہی ہے، تو وہ ڈیل میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور دونوں طرف کا فائدہ ہوتا ہے، ڈیل میں یک طرفہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جو تمام چیزیں کی جا رہی ہیں وہ ایویں نہیں کی جا رہی، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ اس سے کہہ لیں کہ اس ملک کا نقصان ہے، اس عوام کا نقصان ہے۔ آج خبریں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے کہ ناظرین کرام، آج جب نواز شریف صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوئے تو ان کی گاڑی کو نہیں روکا گیا، ان کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر گئی، نواز شریف صاحب جو ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان ہوتے تھے تو ان کو گھنٹوں انتظار کروایا جاتا تھا، اور عمران خان صاحب کو پیدل جو ہے وہ جانا پڑتا تھا، نہ دفعہ 144 آج نافذ تھی، نہ کوئی رکاوٹ تھی، اور یہ تمام چیزیں اس کے الٹ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانب عبوری ریلیف دیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو، لیکن آج سائفر کیس میں جیل ٹرائل روکنے کے حوالے سے عمران خان کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس سمن رفت نے، اور جو جسٹس گل حسن صاحب ہیں، ان کا میاں گل حسن صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا سنیے گا ذرا، آپ حیران رہیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ ابھی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اور یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ریمارکس سے تو باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جانب کس طرح نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، کتنے بھونڈے انداز سے اب جو پنجاب کابینہ ہے وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتی جو اس نے فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے، اتنا بڑا فیصلہ، اور اس کے اوپر یہ جو درخواست دی گئی تھی یہ بزدار صاحب کے دور میں دی گئی تھی، اور یہ نواز شریف صاحب کے آج جو محسن نقوی صاحب کی کابینہ ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس میں سزا جو ہے وہ معطل کر دی ہے، اور یہ کابینہ کا آج جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ہوا، اور اس میں انہوں نے جو کرمنل پروسیجر کوڈ سیکشن 401 کے تحت جو ہے وہ انہوں نے سزا معطل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب جو کابینہ ہے یا پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتی ہے کسی بھی مجرم کی سزا معطل کرنے کا۔ لیکن یہ جو 400 سیکشن 104 ہے نا، کوڈ پروسیجر کوڈ سیکشن 401، یہ والا ڈکیتی چوری کے جو عادی مجرم ہیں یہ ان کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ آج جناب انہوں نے کر دیا ہے اس کو کہہ لیں کہ معطل کر دی سزا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پورا سسٹم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے آگے سامنے اٹھ بیٹھک کر رہا ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کی انگلیوں کے اوپر ناچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، توشہ خانہ کیس نے جو ہے وہ احتساب عدالت نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے جو دائمی وارنٹ ہے وہ منسوخ کر دیے ہیں، اور اس حوالے سے آج آپ کو پتہ ہے کہ سماعت ہوئی، اور اسلام آباد کی احتساب عدالت کے سامنے نواز شریف صاحب نے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد جو ہے جب نواز شریف صاحب کے یہ دائمی وارنٹ جو ہے معطل کیے گئے، اور جج احتساب عدالت محمد بشیر نے نواز شریف صاحب کو پیشی کے لیے 1:30 بجے بلایا تھا، لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب وہاں پہ پیش ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کیس میں جو ہے نواز شریف صاحب نے روسٹر پر آئے، حاضری لگائی، جس کے بعد جج محمد بشیر نے ان کو ان کی اجازت سے نواز شریف صاحب کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے، اور ان کو یعنی کہ کہنے کے ضمانت دے دی گئی، 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کی انہوں نے ہدایت کی، اور وہ 10 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جو ہے وہ جمع کروا دی۔ کس طرح یہ نظام جو ہے وہ کہہ لیں کہ اب آپ کے سامنے ہے چیزیں کس طرح چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، جو میں نے مارشاء اللہ کی بات کی،
یہ 50 سال بعد جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ آیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ دونوں طرفہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو کے بعد بینظیر صاحب آئی تھی، اس وقت بینظیر کا راستہ، اس وقت جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی اور جمہوریت اپنا راستہ بنا رہی تھی، تو اس وقت نواز شریف صاحب کو استعمال کیا گیا. یہ پرانا رشتہ ہے، یہ جو پیار محبت کا رشتہ ہے نا، یہ بہت پرانا، لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی کہ یار کیا وجہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی ان کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی ہے اور پھر نواز شریف صاحب کو یہ واپس بھی لے آتے ہیں. کیونکہ نواز شریف کے علاوہ جو ہے وہ اس پاکستان کا کوئی دشمن نہیں ہے، اس عوام کا کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان سے بڑا، پاکستان عوام نواز شریف سے بڑا. کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کی پیٹھ میں ایک بار پھر چھرا گھونپنے آئے ہیں. اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مارشاء اللہ ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ کن کے کنٹرول میں ہیں. سول مارشاء اللہ ہے، سامنے کٹ پتلیاں ہیں، پیچھے تمام نظام ایک شخصیت کے کنٹرول میں ہے، ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہے. اور نواز شریف صاحب، کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، نواز شریف صاحب خود سہولت کاری کرنے آئے ہیں. جب ان کے اختیارات جاتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو بلا لیا کہ آئیں جی، اب آپ عوام کی جو ہے وہ پیٹھ پہ چھرا گھونپیں، آپ جو ہے وہ اس جمہوریت کی پیٹھ پہ چھرا گھونپیں. اور نواز شریف صاحب وہ چھرا گھونپنے واپس آئے ہیں. اس لیے یہ تمام سہولت کاری اور تمام یہ راستے نواز شریف صاحب کے صاف کیے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب 2/3 اکثریت سے، یا جو عوام جو ہے وہ یک طرفہ ایک سائڈ پہ ہو گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح عوام ڈٹ کے کھڑی ہو گئی تھی. تو یہ ناظرین کام وجہ ہے کہ، اور اس وقت جو مارشل لگا ہوا ہے، تمام چیزیں انہی کے کنٹرول میں ہوں گی، اور اس کے سامنے جو ہے وہ نواز شریف صاحب سہولت کاری کر رہے ہوں گے. جو ہے وہ بیوروکریسی، یا جس طرح ابھی سسٹم چل رہا ہے اس طرح سسٹم چل رہا ہوگا، کنٹرول ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، دوبارہ چوتھی بار ذلیل و خوار ہونے کے لیے آ گئے ہیں. اور پھر جو ہے نواز شریف صاحب ایک کٹ پتلی ہوں گے، ان کے اشاروں پہ ان کو ناچنا پڑے گا. نہیں ناچیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں نا، وہ ان کی سپیچ سے، وہ سپیچ کدھر گئی جس میں وہ کہتے تھے کہ جناب میں جنرل باجوہ اور وہ 5 ناموں کو نہیں چھوڑوں گا. اب وہ نام نہیں نہ لیے انہوں نے. تو میں نے اس دن، آپ جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے آپ کو اس دن ایک لائن میں آ کے جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا تھا کہ وہ تقریر جو ہے وہ سیدھی اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی تھی کہ میں آپ کا تابع دار رہوں گا. تو یہ ناظرین کام اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. مارشاء اللہ رہے گا، اس کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے، اور عمران خان صاحب کا جو راستہ روکا جائے گا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ جمع نہیں ہوں گے. اور یہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگا رہے؟ میں نے کہا نا کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ ان کو کالعدم جماعت ڈکلیئر کر دیں. تو پھر بات وہی ہوگی کہ اگر یہ سیدھا جماعت ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، تو پھر سوال اٹھیں گے کہ جناب آپ عمران خان کا راستہ بند کر کے، مطلب ایکسپوز تو ہو گئے نا، پھر اور بری طرح ایکسپوز ہوں گے. ویسے کثر تو نہیں ہے بری طرح ایکسپوز ہونے میں، لیکن اس سے چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہی جو ایک رتی برابر بھرم ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ناظرین کام اس وقت چل رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.